به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين واجب الاحترام حضرات سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں آج ہم اس 39ویں عرس شریف کی پاک و پاکیزہ محفل و مجلس میں شریک ہیں۔ رب ذوالجلال اس عظیم آستانہ عالیہ کہ عظیم مشائخ کے فیوز و برکات ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ صدر مجلس پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت قبلہ پیر احمد حسن ہاشمی صاحب، سعادہ والا شان صاحبزادہ عمر حسن ہاشمی صاحب جو مسلسل میں رابطے میں رہے، اللہ تعالیٰ اس عظیم خانوادے سے ریلیٹڈ تمام نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ مزید نوازے۔ حضرات علماء تشریف فرما ہے، بالخصوص پیکر اخلاص و محبت محسن اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا پروفیسر صاحبزادہ حمید الدین صاحب، دیگر حضرات علماء، اللہ سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ سامعین عزیز شام، میں ابھی 1 منٹ ہوئے پہنچا ہوں اور راولپنڈی سے لے کے یہاں تک تسلسل سے سفر کیا ہے۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے گوجرا پمپ پہ میں نے کپڑے چینج کیے ہیں، بس اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ چائے کی طلب تھی، تھکاوٹ بھی تھی، لیکن عمر حسان ہاشمی صاحب کا موڈ دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا کہ مناسب یہی ہے کہ محفل میں جایا جائے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ شان صحابہ کے حوالے سے بیان کرنا ہے۔ سامعین عزیز شام، جامع الترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے 72 فرقے تھے، اور میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ ماشاءاللہ سبھی کو معلوم ہے کتنے فرقے ہوں گے۔ پہلی بات تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی کہ جو بندہ کہتا ہے کہ فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے وہ بالکل جاہل آدمی ہے، کیونکہ کریم رؤوف الرحیم نبی نے جب فرما دیا کہ میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73، تو پھر کوئی مولوی یا کوئی ڈاکٹر یا پروفیسر، انفارمر، کوئی بھی ہو، وہ کچھ بھی کر لے، اس امت میں 73 فرقے بن کے رہنے ہیں، کیونکہ زبان رسالت سے نکل گیا۔ پہلی بات تو آپ کے ذہن نشین آپ نے فرما لیا کہ امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا 73 کے 73 حق پہ ہوں گے؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، فرمایا سوائے ایک فرقے کے تمام جہنمی ہیں۔ یہ جامع الترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آج کچھ جاہل پیر اور کچھ مفاد پرست خطیب شہرت پسند خطیب وہ بڑی سختی سے اس بات کا رد کرتے ہیں کہ جی امت میں فرقے نہیں ہونے چاہیے، جو کلمہ پڑھتا ہے سارے ٹھیک۔
تو بھائی یہ فکر جو ہے بالکل قرآن و سنت کے معارض و مخالف ہے. فرقے اس امت میں بن کے رہنے ہیں. لیکن اصل جو چیز سوچنے والی ہے، قابل غور ہے اور قابل ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے. تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے جب فرما دیا کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی، کلہم فی النار، سارے جہنمی الا ملۃ واحدہ، ایک جنتی. تو جنتی فرقہ کون ہے؟ یا رسول اللہ وہ جنتی کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. تو سامعین عزیز شام، اب معاملات کچھ ایسے ہیں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے دو عقیدے پائے جاتے ہیں، ایک اہل سنت کا اور دوسرا اہل تشیع کا. اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے، جس طرح ان کی فروع کافی، رجال کشی، الروضۃ من الکافی، تینوں کتب میں یہ ان کا عقیدہ موجود ہے، ان کی حدیث کی کتابیں، کہ حضرت علی بمائے اہل بیت اور 3 صحابی، حضرت مقداد بن اسود، حضرت سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، یہ 3 صحابہ مسلمان تھے، باقی سارے حجۃ الوداع کے موقع پہ اسلام سے پھر گئے تھے. یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے. اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش جتنی نبیوں کی تعداد ہے، اتنی صحابہ کی تعداد ہے، تمام کے تمام صحابہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی حالت کے ساتھ دنیا سے اٹھایا، اور سب صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اگر صحابہ نے پھرنا ہوتا تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ اگر ظالموں کی طرف میلان رکھو گے تو تمہیں آگ مس کرے گی. اگر صحابہ میں کوئی دور دور تک ظلم پایا جاتا تو کبھی بھی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے قدم و چرنوں میں نہ بٹھاتے. جن منافقوں کو نکالنا تھا نکال دیا، باقی جو بیٹھے رہے ان میں خلفائے ثلاثہ موجود تھے، کسی کو نکالا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے پھرنا تھا تو کبھی بھی سورۃ النصر نازل نہ ہوتی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اسلام میں داخلے پر خوشی کا اظہار نہ فرمایا جاتا. رب فرماتا ہے محبوب یہ آندے تو پین جوک در جوک آندے پین انہیں پھرنا بھی انجا رہے. رب یہ فرما دیتا تو یہ خوشخبریاں کبھی بھی رب نہ دیتا اگر انہوں نے پھرنا ہوتا. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیمیز الخبیث من الطیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خبیث اور طیب کو اکٹھا رکھے. پاک اور پلید کو اللہ کبھی اکٹھا نہیں پسند فرماتا.
پاک کو پلید سے ممیز و ممتاز الگ کر دیتا ہے، اور الگ کرنے کا حق کسے دیا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ فرمایا چونکہ ایمان اور کفر کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کی حقیقت میں نے اپنے محبوب کو مطلع فرمایا، اسی سے اگلا جملہ یہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ فرمایا اس پہ میں نے اپنے کریم رؤوف الرحیم نبی کو اختیار دیا ہے کہ اے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی، چونکہ آپ دل کی کیفیت سے واقف ہیں، اس لیے جو منافق ہے اس کو الگ کرتے جائیں مومنوں سے، کیونکہ نفاق اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کو اللہ نے اس پہ مطلع فرمایا، جس طرح کہ بخاری شریف کی پہلی جلد ہے اور صفحہ 59 ہے، اور بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 102 ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز پچھلی صف میں کسی صحابی نے غلطی کی تو کریم رؤوف الرحیم نبی نے چہرہ اپنے غلاموں کی طرف پھیرا، فرمایا اترون قبلتی ہاہنا، تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ فواللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے، نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں، نہ تمہاری دل کی کیفیت مجھ سے چھپی ہوئی ہے، کیونکہ خشوع کا تعلق دل سے، انی لاراکم من وراء ظہری کما ارا بین یدی، جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے پھرنا ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ خوشخبریاں دی جاتی اور نہ جناب والا یہ آیت پاک نازل ہوتی جس میں مصطفیٰ کریم نے اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کو الگ کر دیا، اخرج فلاں بن فلاں منافق، اخرج، نکالا، اپنی بارگاہ سے نکالا میرے مصطفیٰ کریم نے، فرمایا تو منافق ہے، نکل جا۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین ذی احتشام، مصطفیٰ کریم کے جتنے صحابہ ہیں، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا اور سبھی ایمان کی حالت سے اٹھے۔ میں حیران ہوتا ہوں آج اگر کوئی شیعہ اپنے بیٹے کو ماتم سکھائے تو جناب والا سیالوی جتنا زور لگائے اس کا بیٹا ماتم نہ چھوڑے، کیوں؟ کیونکہ باپ نے تربیت ایسی کی ہے کہ بیٹا میرے 3 گھنٹے خطاب کرنے کے بعد بھی ماتم نہ چھوڑے کہ میں نے امام علی مقام کی یاد میں ماتم کرنا ہی کرنا ہے۔ میں نے کہا تیری تربیت اگر اتنی ٹائٹ ہے کہ تیرا بیٹا ہمارے کہنے پہ ماتم نہیں چھوڑتا تو جن صحابہ کو میرے کریم نبی نے اپنی پاکیزہ نگاہوں سے پاک کیا ہے وہ کیسے پھر جائیں گے؟ یہ تو تبلیغ رسالت میں گویا تم دخل دے رہے ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تربیت کو اور تعلیم کو تم مشکوک بنا رہے ہو کہ میرے کریم نبی کی تعلیم اتنی ڈھیلی تھی یا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی تربیت میں کوئی ذوف اور اس طرح کا کوئی حکم تھا کہ صحابہ جناب والا ڈام ڈول رہے اور پھر گئے تھے۔ میں نے کہا ساری زندگی تیرا بیٹا ماتم نہ چھوڑے اور جن کو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ڈائریکٹ اپنی جناب والا فیض سے نوازا ہے وہ اسلام کو کیسے چھوڑے؟ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طرف آپ کو نظر رکھنی پڑے گی۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو صرف اس ایک حدیث پہ اتفاق کرتا ہے کہ جو کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہے وہ جنتی ہے، وہ صرف اس حدیث کو پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے، اہل بیت کی بات نہیں کرتے۔ دوسری طرف جائیں تو وہ صرف ایک حدیث پہ جناب والا ڈٹے ہوئے ہیں جو حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان اتبعتموہ، جب تک ان کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھو کہ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری نبی کی آل، تیسری چیز ہی کوئی نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
صاحبزادہ والا شان پروفیسر حکیم حسین احمد ہاشمی صاحب۔ ماشاءاللہ تو صرف اس پہ جناب والا زور دے رہے ہیں کہ جناب والا صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن، دوسری نبی کی یاد، تیسری چیز کوئی نہیں، صحابہ کا ذکر ہی نہیں۔ ایک طرف جاؤ تو وہ ایک حدیث پہ جناب والا ڈٹے ہوئے ہیں جو حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تیسرے کا ذکر نہیں ہے۔ ادھر جاؤ ان کی طرف تو وہ اس ایک حدیث کو ڈسکس کرتے ہیں جو حضور نے فرمایا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، کہ میرے آل جو ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو ان کے دامن جس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو یہ دونوں طبقے افراط و تفرید کا شکار ہے۔ ایک نے دیوار پہ لکھ دیا جانے یا علی، دوسرے نے دیوار پہ لکھ دیا میں نوکر صحابہ دا۔ میں کہتا ہوں دونوں تو ایسا تنگ ہیں، ہم اس سے پیار کریں گے جو ان دونوں سے پیار کریں گے۔ یہ بات سے نشیں فرما لیں۔ تو سامعین عزیز احتشام میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نے صحابہ کو آسمان میں بٹھایا، اہل بیت کو غائب کر دیا، دوسرے نے آل کو آسمان میں بٹھایا، صحابہ کو غائب کر دیا۔ جو بندہ صحابہ کا ذکر کر کے خوش ہو اور نبی کی آل کی بات سن کے طبیعت میں بوجھ محسوس کرے وہ بھی ایمان سے فارغ ہے، اور جو آل کی بات سن کے خوش ہو اور صحابہ کی بات سن کے بوجھ محسوس کرے وہ بھی ایمان سے فارغ ہے۔ سچا سچا مومن وہ ہے صحابہ کی بات ہے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو، نبی کی آل کی بات ہے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ اور سنی کہتے ہی اسے، سنی کی سادہ تعریف کیا ہے؟ سنی کی سادہ تعریف یہ ہے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی ذات ہو، حضور کی صفات ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوں، افعال ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں، میرے نبی کی آل ہو، حضور کے اصحاب ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اشیاء ہوں، اشخاص ہوں، جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ بالواسطہ بلا واسطہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سے نسبت رکھتی ہے، ہر نسبت رسول کا دل سے حیا کرنے والے کو سنی کہتے ہیں۔ اور اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اہل محبت نے بیان بھی کی ہے، اگر اجازت دیں تو سنا دیں۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن
پہ سارا دارو مدار ہے، میرے نبی تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، میرے نبی پہ سارا، جس کا عقیدہ ہے وہ بولے باقی چپ رہے، میرے نبی پہ سارا، سارے نہیں بول رہے، میرے نبی پہ سارا، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے، میرے نبی کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، سب کا ادب عقیدہ ہے، عقیدہ مل کے پڑھیں، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، سب کا ادب نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، میرے نبی تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو مولا ادب سکھائے، بے ادب نہ بنائے، مولا ادب سکھائے، بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے، میرے نبی پہ یہ ہے سنیت،
اس لیے تمام نوجوانوں کی خدمت میں گزارش ہے، بزرگ جو ہیں اپنا وقت گزار چکے ہیں، انہیں پتہ ہے بڑے زندگی میں انہوں نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، انہیں پتہ ہے عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ نوجوان ذرا پھسل جاتے ہیں ادھر ادھر گھڑی کے پینڈولم کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر، نیا کوئی چمکیلا بھڑکیلا لٹریچر دیکھنا اس کی طرف جناب والا. تو اس لیے تمام نوجوانوں کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے. اس استانہ عالیہ کا یہ پیغام کہ اس استانے کا منظور نظر وہ ہے جو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی ہر نسبت کو منظور نظر سمجھتا ہے. اور زندگی میں ایک اصول بنا لیں جتنے نوجوان بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ عزت رسول کا صدقہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. کوئی آدھا عہدے پہ بھی آپ فائز ہوں گے، کوئی اچھی نوکری جاب مل جائے گی جی، زندگی کسی موڑ پہ کوئی اعلیٰ منصب مل جائے گا. لیکن ایک بات جب بھی اپنا ایمان چیک کرنا ہو نا تو کسوٹی یہ ہے کہ اگر صحابہ کی بات سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے اور نبی کی آل کی بات بھی سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو سمجھ لینا کہ اندر ایمان موجود ہے. اور اگر کہیں افراط و تفرید کا شکار ہو گئے کہ صحابہ کی بات تو سن کے بڑی خوشی محسوس ہو اور اہل بیت کی بات سن کے چون چراں کا سلسلہ شروع ہو جائے اور آل نبی کی بات سن کے طبیعت خوش ہو اور صحابہ کی بات سن کے طبیعت بوجھ محسوس ہو تو پھر سمجھ لینا کہ ایمان اندر سے غائب ہے. اس لیے سب سے پہلے تمہیدی کلمات پہ بھی آدھا گھنٹہ میرا لگ گیا. اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں. شان صحابہ جو مجھے موضوع دیا گیا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نبی کی آل کا تذکرہ نہیں کرتے. میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا بھی تذکرہ کرتا ہوں، اس حوالے سے میرے الگ بیانات نیٹ پہ موجود ہیں. تو آج چونکہ مجھے شان صحابہ موضوع دیا گیا ہے تو اس حوالے سے میں نے تمہیدی مقدمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ دو عقیدے ہیں صحابہ کے متعلق، آل تشیع کا اور آل سنت کا. اس کو بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ صحابہ کے متعلق آل تشیع کا عقیدہ کیا ہے. وہ صرف 3 صحابہ کو مسلمان مانتے ہیں، مقداد بن اسود، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری. اس کے علاوہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے اسلام سے پھر گئے تھے. آج اگر کوئی اہل تشیع صحابہ کی بات بھی کرتے ہیں تو چونکہ ان کے مذہب کی بنیاد تقیہ پہ ہے اس لیے وہ تقیہ سے کام لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مسلمان وہی ہے، مسلمان وہی ہے جو صحابہ کی بات سن کے دل میں خوشی محسوس کرے. اس لیے ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے گئے اور سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 پڑھ لیجئے. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى میرا کریم رب خود فرما رہا ہے سورۃ الحدید میں. تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں آپ. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، اللہ پاک نے سورۃ الحدید کے اندر دونوں صحابہ کو ڈسکس کیا جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے صدقات و خیرات کیے، جہاد کی، ان کو بھی ڈسکس کیا، اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، ان کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا. دونوں کو بیان کر کے فرمایا لا یستوی منکم، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ نے درجہ بندی رکھی ہے. فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے اعظم درجہ.
اللہ کے نزدیک اعظم اور بلند ہے، لیکن جناب والا آخری جملہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ رب نے سب صحابہ سے کیا ہے، سب کو اللہ نے جنت کا وارث و مالک بنایا ہے۔ آئیے جناب والا ایک آیت اب دوسری آیت سنیں۔ سورہ توبہ پڑھنے لگا ہوں، 11واں پارہ پڑھنے لگا ہوں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھنے لگا ہوں۔ میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ بھائی کون سا پارہ پڑھ رہا ہوں؟ ماشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر کون سی ہے؟ یاد رہے گی؟ میں دوبارہ پڑھنے لگوں، آج کافی آپ سست بیٹھے۔ قرآن سن کے اتنی ڈھیلی سبحان اللہ ہونی نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ اب میں جنوری میں ساؤتھ افریقہ تھا، وہاں ڈربن سمندر کے کنارے جس بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا تھا وہ 35 منزلہ بلڈنگ تھی، ساتھ والی 30 منزلہ تھی۔ وہاں چونکہ اکثریت کالوں کی اتفاق سے بجلی چلی گئی، اتنا انہوں نے شور مچایا وہاں پہ۔ میں نے پوچھا یار یہ شور کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جی آج نیلسن منڈیلا وہ فوت ہوا ہے، اس کو آج دفن کیا جا رہا ہے، اس کو خراج تحسین پیش کر۔ ان کا قومی رہنما تھا، اس نے اپنی قوم کی قومی آزادی کے لیے 25 سال جیل کاٹی ہے۔ میں نے کہا یار اپنے لیڈر کو اتنا خراج تحسین بغیر کہے، بغیر ڈیمانڈ کے، میں نے کہا جس کا ہم صبح و شام کھاتے ہیں اس کی سبحان اللہ بھی سوچ سوچ کے نکلتی ہے۔ یہ اندر باہر والے سارے پیار سے کہو سبحان اللہ۔ میں پھر آیت پڑھنے لگا ہوں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ یہ جناب والا 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر سارے نوجوان بولیں آیت نمبر 100 ہے۔ میرا کریم رب فرماتا ہے سابقون الاولون، مہاجر و انصار صحابہ میں سے پہل ایمان لانے والے، سابقون الاولون مہاجر و انصار صحابہ میں سابقون الاولون جو پہل ایمان لائے وہ بھی، اور والذین اتبعوہم اور جو سابقون الاولون کی اتباع میں ایمان لانے والے ہیں، اتباع میں ایمان لانے والے بھی اور سابقون الاولون بھی، دونوں کے متعلق رب نے ایک ہی حکم جاری فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ سابقون الاولون سے بھی راضی اور سابقون الاولون کی اتباع میں ایمان لانے والوں سے بھی راضی۔ اب سابقون الاولون میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ہیں یا نہیں؟ حضرت عمر بھی سابقون الاولون میں، عثمان غنی بھی سابقون الاولون میں، مولا علی بھی سابقون الاولون میں،
بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ میرا کریم رب فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سبحان اللہ. فرمایا صدیق کو بیچ میں رکھ کے ایمان لانے والا، میرے عمر کو بیچ میں رکھ کے ایمان لانے والا، میرے عثمان کو بیچ میں. اس کی تھوڑی آواز کھولیں کیونکہ میں جب منہ ہٹاتا ہوں تو پھر سمجھ کوئی نہیں آتی. فرمایا خلفائے راشدین کو بیچ میں رکھ کے ایمان لانے والا، ان کے لیے حکم کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم وردو عنہ. ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کو بیچ میں رکھ کے ایمان لانے والے، سابقون الاولون کو بیچ میں رکھ کے ایمان لانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خود رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. اور دوسرا مسئلہ، اگر اولیاء کے لیے ہم رضی اللہ کے لفظ بولے نا تو لوگ فتویٰ لگاتے ہیں نہیں جی یہ تو صحابہ کے لیے. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ صحابہ کی اتباع میں قیامت تک ایمان لانے والوں کے لیے بھی یہ رضی اللہ کے لفظ بولے جا سکتے ہیں. اور صرف راضی نہیں ہیں. سبحان اللہ. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. فرمایا صحابہ بھی جنتی، اور جو صحابہ کی اتباع میں ایمان لانے والا ہے وہ بھی جنتی. اور صحابہ، توجہ کرنا، یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 100 ہے کہ جو صحابہ کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائے اللہ اس سے راضی، اور وہ جنتی بھی. یار صحابہ تو جنتی ہیں ہی ہیں، صحابہ کی اتباع میں ایمان لانے والا بھی جنتی، اور جو صحابہ کو بیچ میں رکھ کے ایمان لاتا ہے وہی ہدایت والا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا اے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی، جو صحابہ کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائے ہدایت اسی کا مقدر ہے، اور جو صحابہ کو بیچ سے نکال کے ایمان لائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 13 میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. سبحان اللہ. فرمایا جب میرے محبوب ان کو کہا جاتا ہے نا منافقوں کو کہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ لائے ہیں، تو کہتے ہیں ہموں کو جیسا ایمان لائیں. بات سمجھ نہیں ہے یار. تو یہ گستاخ صحابہ کا پرانا طرز اور طریق ہے، یہ آج کا نہیں ہے. اور مومن وہ ہے، ہدایت یافتہ وہ ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 100 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 137. مومن ہدایت یافتہ وہ ہے جو صدیق اکبر کو بیچ میں رکھ کے، پاک عمر کو بیچ میں رکھ کے، پاک عثمان کو بیچ میں رکھ کے، پاک علی کو بیچ میں رکھ کے، سارے صحابہ کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی. اور
صحابہ بھی جنتی اور جو صحابہ کی اتباع میں ایمان لائے وہ بھی جنتی. اب آئیے آگے 9واں پارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 74. اللہ کا قرآن. کون سا پارہ؟ سورت کون سی ہے؟ آیت نمبر کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. سبحان اللہ. میرا کریم رب فرماتا ہے جو ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے جو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی پر ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت پہ مجبور کیے گئے، وہ بھی مہاجر صحابہ بھی، اور دوسرا صحابہ کون سے؟ انصار. ایک مہاجر دوسرے، بولو بولو کتنے؟ دو نام ہے نا صحابہ کے، انصار اور مہاجر. دونوں کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. یار قرآن کی بھی اپنی لذت ہے. اولئک هم المؤمنون حقا. پر میں مہاجر صحابہ بھی اور انصار صحابہ بھی، اولئک هم المؤمنون حقا. دونوں حقیقی مومن ہیں، انصار بھی مومن ہیں، مہاجر بھی مومن ہیں. اور اگلا جملہ سننا، فرمایا کوئی کل یہ کہے کہ صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے، رب فرمانا میں پہلے ہی ڈکا لیندہ پیا لہم مغفرہ، ابھی دنیا سے گئے بھی نہیں، میں مغفرت ان کی پہلے فرما چکا. لہم مغفرہ. اللہ جانتا تھا نا 14 سال تو بعد یہ گندے انڈے پیدا ہونے مذہب دینا تھے جڑا اکثر اسلام سے پھر گئے تھے. اللہ فرماندہ میں جاننا اس واسطے پہلے قرآن چی آرڈر پہلے جاری کر رہے ہیں، اجے دنیا تو گئے نہیں. لہم مغفرہ، میں مغفرت ان کی پہلے فرما چکا. شیعوں کا امام طبرسی مجموع البیان اسی آیت کے ضمن میں لکھتا ہے کہ انصار صحابہ، مہاجر صحابہ نے ہجرت کر کے اور انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کی مدد کر کے دونوں نے اپنا حقیقی ایمان ثابت کر دیا. اولئک هم المؤمنون حقا. دونوں حقیقی مومن ہیں. دونوں اونچا بولو، دونوں حقیقی مومن. اور دونوں کی مغفرت اللہ دنیا سے جاننے کے بعد نہیں، پہلے کر چکا. اب آئیے آگے سنیے سورہ آل عمران. سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 195. یاد رہے گی؟ تو سوچی سبحان اللہ نہیں آخری طالبان سن گے انسان. میری قوم بیچاری سوچ سوچ کے سبحان اللہ پیار نہ رکھو یار. سبحان اللہ. اللہ دا قرآن تو سن فرمایا 2 گھنٹے خطاب، کوئی اس قوم بھی جگہ ہو نا.
سامع نشید شام سورہ آل عمران آیت نمبر 100 یاد رہے گی نا؟ آئیے اللہ کا قرآن فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ سورہ آل عمران ہے. اللہ میں نے ابھی تک آپ کو تنگ نہیں کیا. اب جو دل سے سبحان اللہ کہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. سبھی کہیں گے؟ پڑھوں اللہ کا قرآن. فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ سبحان. میرے کریم رب نے فرمایا سورہ آل عمران یار اس میں کیا مسئلہ تاری جی جی لوڈ پورا نہیں کرتا ہوں یہ بھی لوڈ میں پورا کرنا. خدا دے بندیا اتنا کھچدا پیا میرے گلے میں تو میں بھی فلی گھمایا گیا. میں کوئی کسر کو نہیں چھوڑی. توجہ ہے بھائی. اللہ توجہ کرنا. یہ سورہ آل عمران ہے. آیت نمبر کون سی؟ 195. فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم. فرمایا جن مہاجر صحابہ کو اپنے دیار سے نکلنا پڑا, ہجرت کے لیے مجبور کیے گئے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور اللہ کے رستے میں اذیتیں جن کو دی گئیں. وَقَاتَلُوا, کفر سے لڑے, کفر کو کاٹا. وَقُتِلُوا, خود بھی شہید ہوئے. اگلا جملہ کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. آئے ہائے علماء تشریف فرمائے لَأُكَفِّرَنَّ, انہا نون تاکید خفیفے دا نہیں سکیلے دا. ہون خفیفہ سکیلہ تو ان کے میں سمجھ آوے. اٹھتے 5 بوریاں لد چھوڑو وہ اوکھیوں کے چاوے, اس تے ڈا لدو تو چین چین کرے سی. اے سکیلہ نے جی اللہ نے ایسا سکل رکھا ہے, اس بوجھ کے نیچے رکھا ہے. فرمایا تم ہل نہیں سکتے, اس سے اعراض نہیں کر سکتے, کنی نہیں کترا سکتے. اس کے علاوہ تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ بات تمہیں تسلیم کرنا پڑے گی. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, کہ میرے نبی کے صحابہ سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی بھی ہیں میں ضرور بالضرور معاف فرماؤں گا. یا رسول صرف یہ نہیں کہ ضرور معاف فرماؤں گا, نہیں, ضرور بالضرور.
خفیفے دا ہویا نا تو پھر ہویا ضرور، یہ سکیلے دا ضرور بے ضرور. اس لیے جنگ جمل کو اور جنگ صفین کو بہت شوق ہے ڈسکس کرنے کا نا. اللہ فرماتا ہے اگر ان کے آپس کے معاملات ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سیئاتہم، ان کی سیئات کو میں ضرور بالضرور معاف فرماؤں گا. اور وَلَا أُدْخِلَنَّ، یہاں بھی نون تاکید شکیلک ہے. وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ، تو ایک جنت بھی نہیں، جنات. یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 195. اور میں ضرور بھی ضرور صحابہ سے اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں میں معاف فرماؤں گا. اور وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الانہار، ضرور بھی ضرور ان کو جنتیں بھی عطا فرماؤں گا. اللہ توجہ ہے آپ کی. کتنی آیتیں ہو گئی ہیں جی؟ توجہ کرنا سامعین عزیز شام. اور سنو، آئیے سورہ فتح پڑھنے لگا ہوں اور 26واں پارہ پڑھنے لگا ہوں. 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 18. آیت نمبر، اللہ کا قرآن، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ لقد رضي الله عن المؤمنين. ابھی بھی مجھے مزہ نہیں ہے آپ کی، سبحان اللہ. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لام بھی تاکید دا قد بھی تاکید دا، دو تاکیدہ لائیں کہ کسے کالے نو شک نہ رہے. سمجھ نہیں آئی؟ کالا تا کالا ہویا نا، اندروں بھی کالا، باہروں بھی کالا، جھنڈا بھی کالا، کرتوت بھی کالی، عقیدہ بھی کالا، سارے دا سارا کالا. لیکن قرآن نے فیصلہ کر دیا. آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنی. لقد رضي الله عن
دو تک لام بھی قد بھی لقد رضی اللہ فرمایا تحقیق اللہ راضی ہو چکا. رضی ماضی ہے بھئی, بڑی عجیب معاملہ ہے. صحابہ بیٹھے ہیں مقام حدیبیہ پہ, درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی. تو اللہ ماضی کا صیغہ کیوں بیان کرتا ہے؟ بیعت تو اب کر رہے ہیں, یہ رضیہ کیا ہے؟ فرمایا میرے کریم نبی بیعت اب کر رہے ہیں, جب سے تیری طرف رخ کیا تھا اس وقت سے میں ان سے راضی ہوں. جب سے تجھ سے راضی ہو گئے میں ان سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ تحقیق اللہ راضی ہو چکا. کس سے؟ عن المؤمنین, مؤمنین سے. یہ کیڑے مومن ہیں؟ ایسا دیوبندی بھابی والے حدیث نہیں, ایسا مومن ہے. میں کیا پتا کیڑے مومن مومن, میں کہتا ہوں مومن ہو تو اسا مؤمن. لقد رضی اللہ عن المؤمنین تحقیق میں مؤمنین سے راضی ہو چکا. میرے اللہ کون سے مومن؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ. سونیا جڑے درخت دے تھلے بیٹھ کے تیری بیعت کریندے پے نا. اچھا یبایعون مضارع ہے, رضی ماضی ہے, یبایعون ہائے 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 یہاں مضارع کا صیغہ کیوں بیان کیا؟ فرمایا 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی اس آیت کو پڑھے ہائے 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 وہ اس کو ماضی نہ جانے, یوں ہی سمجھے کہ اب بھی مصطفیٰ بیٹھے ہیں, صحابہ حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں. سبحان اور دوسرے لفظوں میں یبایعون چونکہ مضارع ہے اور مضارع حال اور استقبال آنے والے زمانے پہ دلالت کرتا ہے, اس میں تجدد استمراری پائی جاتی ہے, اس میں جناب والا دوام پایا جاتا ہے, اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے. اور اس کا سادے الفاظ میں اگر میں معنی بیان کروں تو یوں بنتا ہے کہ میرے رب یہ فرمانا چاہتا ہے کہ صحابہ آج بھی نبی سے جڑے ہوئے ہیں, قیامت تک جڑے رہے ہیں. اور اس کی ایک میں مثال بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں. میرے کریم رؤوف الرحیم نے بھی حجرت سے باہر نکلے, تشریف لائے اپنے غلاموں کی طرف. ایک دائیں ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ, بائیں ہاتھ میں حضرت عمر پاک کا ہاتھ, یوں دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیا اور بلند کیا اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. فرمایا جس طرح یہ صدیق کا ہاتھ میرے ہاتھ میں, عمر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں, ہم قبر سے بھی اسی طرح اٹھیں گے. یہ بخاری شریف ہاکذا نبعث یوم القیامہ. فرمایا قیامت کے دن بھی ہم قبر سے اسی انداز سے قیامت کے دن اٹھیں گے. دونوں کا صفایا کر دیا. جو کہتے ہیں نبی کل کی خبر نہیں رکھتا, اس کا بھی پتہ کاٹ دیا. فرمایا تو کل کی بات کرتا ہے, میں اب بتا رہا ہوں قیامت کے دن بھی صدیق و عمر میرے ساتھ, قیامت کی خبر, کل کی خبر بھی دے دی اور کالے کا پتہ بھی کاٹ دیا. جو کہتا ہے پھر گئے تھے, میرے نبی فرماتے ہیں پھر کدھر گئے سن, اوے تے قیامت تک پھرن والے نہیں ہیں. یہ میرے ساتھ اٹھیں گے. ہاکذا نبعث یوم القیامہ. اللہ سامنے نزید سے ہم توجہ کرنا. اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین.
بات ڈلی سبحان اللہ. میں بتا رہا ہوں میں پروفیسروں والا لیکچر شروع کر دوں گا. خطیبوں والی تقریر سنیے تو ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ. پورا 1 گھنٹہ میرا خطاب ہو چکا ہے. ٹھیک 9:45 بجے میں نے خطاب شروع کیا تھا اور 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. اب میں رائٹ رکھتا ہوں کسی وقت بھی ممبر چھوڑنے کا. یہ آپ کی سبحان اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لقد رضي الله عن المؤمنين تحقیق میں مومنین سے راضی ہو چکا. کون سے مومن؟ فرمایا سونیا جڑے درخت دے تھلے بہ کے تیری بیعت پہ کرن دین. فرمایا اس نو اسا ماضی دا قصہ بننے نہیں دیونا. یبایعون اس نو ماضی دا اسا قصہ بننے نہیں دیونا. یہ حال ہی راسی تے جڑا پڑسی کسی نو اونج حال پوسی کسی نو اونج حال پوسی. جو پڑھے گا کسی کا حال بحال ہوگا اور کسی کا حال بے حال ہوگا. یبایعون آئے آئے آئے. اور اس پہ تو شیعہ محققین بھی کہتے ہیں 1400 صحابہ تھے جنہ ہاتھ دیتا تے کوئی آکے اتو تو ہاتھ دیتا. رب فرمایا فعلم ما فی قلوبہم. سونیا انہاں کسے تمے تے لالچ واسطے تیری بیعت نہیں کیتی. انہاں ڈیڈو تیری بیعت کیتی ہے. انہاں دے دل پاک نے تائیاں فانزل سکینت علیہم. اس لیے میں ان پر سکینت نازل کر رہا ہوں. کیوں؟ ان کے دل صاف ہے اور تیری بیعت انہاں ڈیڈوں کی تھی. میں کہ 1400 تو سارے کلیئر ہو گئے نا. گل سمجھ ہے جی. آئے آئے تو سامع نصیحت شام توجہ کرنا. آئے آئے سبحان اللہ. اور سنیں یہ سورہ فتح تھی 26واں پارہ تھا اور آیت نمبر کیا تھی 18. اب اسی سورہ فتح کی آیت نمبر 26 پڑھنے لگا. 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر پچھلی کون سی تھی؟ یاد رکھنا انٹرٹینمنٹ کے لیے خطابات نہ سنا کریں سمجھے سمجھانے کے لیے. سورہ فتح آیت نمبر 26 پڑھنے لگا ہوں. اللہ کا قرآن وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ فرماندہ ہوئے صحابی سے متقین ہوئے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى میں نے تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا. میرے کریم نبی کے سارے صحابی متقی ہیں اور تقوی ان کے ساتھ میں نے لازم فرما دیا. اور اگے کیڑا جملہ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. حق بھی تقوی کا یہی رکھتے ہیں اہل بھی تقوی کے یہی ہے. فرمایا صحابہ متقی ہیں. صحابہ کا اندر ہائے ہائے پاک ہے. دل میں کوئی کجی کوئی کمی نہیں ہے. اگر تسلی کرنی ہو تو پڑھیے یہی 26واں پارہ ہے. اس سورۃ الفتح سے سورہ فتح سے پچھلی سورت سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 پڑھنے لگا ہوں.
وَقَرَّغَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. سبحان اللہ. فرمایا کفر بھی، فسق بھی، عصیان بھی. آئے کفر سے بھی نفرت کرتا ہے میرے نبی کا صحابی، فسق سے بھی نفرت کرتا ہے میرے نبی کا صحابی، گناہ سے بھی نفرت کرتا ہے میرے کریم نبی کا صحابی. فرمایا اولئک هم الراشدون. فرمایا یہ سچے راستے والے یہی ہیں. فضلا من اللہ، ان پر اللہ کا فضل ہے، ونعمہ، ان پہ اللہ کی نعمت ہے. سورۃ النور آیت نمبر 18. اولئک مبرؤون مما یقولون. خصوصی آیت حضرت اما عائشہ صدیقہ کے لیے ہے اور بالعموم تمام صحابہ کے لیے ہے. فرمایا جو تم صحابہ پہ تبرے کرتے ہو نا، جو چوریاں کرتے ہو، خیانت کرتے ہو اور صحابہ کے متعلق بد زبانی کرتے ہو یا وگوئی کرتے ہو، عرض سرائی کرتے ہو، زبان تان دراز کرتے ہو، دل میں کجی اور کمی رکھتے ہو، صحابہ کے متعلق فکر نامراد رکھتے ہو. فرمایا میرے کریم نبی کے جو صحابہ ہیں نا، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ ان الزامات سے مبرع و منزہ ہیں جو تم ان پہ لگاتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورہ فتح پڑھیے. آج تو سورہ فتح آ گئی ہے. سورہ فتح 26واں پارہ آیت نمبر 29 پڑھیے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور میرے کریم نبی کے قدم و چرنوں میں بیٹھنے والے. اشداء علی الکفار، پہلی صفت ان کی کیا ہے؟ کافروں پہ بڑے سخت. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، بڑے رحم دل. یہ دوسری صفت. اور تیسری تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا ان کا شان بندگی دیکھیے. تراہم، جب تم انہیں دیکھو گے نا میرے نبی کے صحابہ کو، رکعان سجدہ، ہر وقت کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا انہوں نے باغ فدق نہیں چاہیے. سمجھ نہیں آئی ہے.
اے باغ فدق دی ہرس کوئی نہیں نا، ہائے ہائے، اور نہ خلافت دی ہرس بھئی کھس کی دی آئی، کوئی نہیں کھسی، گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی۔ جس وقت آپ خلیفہ بنے نا، میں آکھا اپنی کتابیں پڑھ گنو، حضرت ابو سفیان انہاں دے نال، بنو ہاشم دا قبیلہ نال، حضرت ابن عباس پورا قبیلہ نال، بنو حنیف دا پورا قبیلہ نال، مولا علی دے 12,000 مسلح نوجوان، جنہاں دے وچوں 800 نوجوان صرف مدینے دے سن، سارے مولا علی دے نال۔ اگر کھاس کی دی آئی تو نہج البلاغہ پڑھو، مولا علی فرماندن ساری کائنات ایک پاس ہوئے تو میں ایک پاس ہوں، پھر بھی طاقت اللہ میں نے زیادہ دیتی ہے۔ کھسی کوئی نہیں، مولا علی دی مرضی نہ لائی آئی۔ توجہ ہے؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ فرمایا خلافتوں دا نہیں مسئلہ، باغ فدق والی کھسن والی گل کوئی نہیں، جھوٹ نہ بولیا کرو۔ آئے ہائے ہائے، آگے کھس گدائی، میں کہ تیرا دماغ خراب ہے، کس کھسی آئی؟ آکھی ابو بکر تے عمر رل کے کھسی آئی، تو میں کہ استعمال کس کیتا آئی؟ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ آئے انہیرے جوٹے مرندے ہو کالے ہو، خوف خدا کرو، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سنو کھاس کی دائی، میں کہ بیت المال دے حصہ بنائی، پاک صدیق کوئی اپنے نام رجسٹری نہیں کروا کے دی، کوئی حضرت عمر نے اپنے نام انتقال نہیں کروا کے دا۔ آئے ہائے توجہ، اور ایک گل اور کہا جی وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھوڑے بخاری شریف چھے وہ گئیاں، انہیں ڈیمانڈ کی تھی استغفر اللہ سما استغفر اللہ، میں تے انہاں دے مولیاں دے جو سنیں اللہ مان الحفیظ آخر جی حضرت فاطمہ الزہرا نو دھکے مارے گئے، یہ کیتا گیا تھا وہ کیتا گیا، آپ کے بخاری شریف میں ہے۔ میں آکھیا میں چیلنج کردہ تمام شیعیت نو، اگر فاطمہ الزہرا دا مجلس وچ ونجنا تو ثابت کر دو، میں خطاب چھوڑ دے سا ساری زندگی۔ ڈیمانڈ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تھی، ڈیمانڈ آپ نے کی تھی، بخاری شریف میں موجود ہے، مجلس سے جو نہیں گئے، یہ میری گل سمجھ نہیں آئی۔ آئے ہائے ہائے یار میں حیران ہاں، پتہ نہیں مولوی کیویں اتنی جرت کر ویندا سٹیج تے بیٹھ کے ذاکر کہ جی مجلس میں گئی تھی، میں کہ جیڑا اپنا جنازہ دن دی روشنی جنہ اٹھن دے وے، او بری مجلس وچ باغ گھنن گئی آئی، لاکھ لعنت تیرے گندے عقیدے تے۔ ہائے ہائے انہوں نے کیڑی باغاں دی فکر آئی؟ ڈیمانڈ ضرور کی تھی کیونکہ وراثت تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا فرمان ہے کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، اس لیے بیت المال کا حصہ بنایا۔ پیغام پہنچ گیا، خاموشی ہو گئی۔ مولا علی وچ سن، انا مدینۃ العلم والی جن باب ہوا، بول ونجن آنا بھائی صدیق فیصلہ تسا غلط پہ کر دیو، بولے حسنین کریمین وچ سن، بولے اچھا چلو میں چیلنج کردہ شیعہ نو، 12 امامہ وچوں پوری اپنی جناب اصول اربع جڑی تہاڈی ہے، جویں ساڈی سیاست ہے نا، بخاری مسلم جامع الترمذی سنن نبی داؤد سنن ابن ماجہ اور جناب والا جامع الترمذی، انجار ان دی جناب جی انجار ان دی اصول اربع وے، اصول اربع ملا یحضر الفقی ہو گئی، الاستفسار ہو گئی، اصول کافی ہو گئی، فروع کافی ہو گئی، اے جناب والا ان دی اصول اربع وے۔ میں کہ تساں اپنی اصول اربع چوں بھی اگر 12 اماموں وچوں کسے ایک دا قول وکھا گنو کہ باغ فدق حق ساڈا ہی
صدیق تے عمر رل کے کھسے آئی میں ساری زندگی خطابت کرنا چھوڑ دے تو ساں اپنی اصول اربع چ بکھا دے میں کہ مولا علی بھی نہ بولے مولا حسن بھی نہ بولے مولا حسین بھی نہ بولے 12 امام بھی نہ بولے تو انو کیڑی خارش پئی ہے اگلی گل بھی سنو میں کیا چلو من گدا تھوڑی دیر واسطے تھوڑی گل من لینے میں انہیں کھس گدائی انہوں دی حکومت آئی چوتھے خلیفے کون بنے آئے تے حضرت علی المرتضیٰ فرماون آنا کہ اس ویلے میں چپ کر گیا ہوں حکومت انہوں دی آئی اس واسطے ہوں حکومت ساڑی ایک ساڑا سا واپس لے رہے ہیں چلو 5ویں خلیفے کون بنے آئے حضرت مولا حسن پاک تے امام حسن پاک نے آپ بھی خلفائے راشدین دی چاپ دے شمار ہوندا یا نہیں ہوندا 30 سالان دی چاپ دا بھی حصہ خلافت راشدہ جڑے 30 سال ہیں آپ فرمان دینا بھئی ابے اور بھی چپ رہے آئے تو میری اماں جی دا حصہ سی اس واسطے میں واپس لے رہا واپس لیا گل سمجھ کوئی نہیں آئی اچھا میں کہ یار بات اصول دی گل کیتی کرو تو پوری کیتی کرو کہ کیویں میں کہ وراثت جڑی ہوندی ہے وہ صرف بیٹیاں تے تقسیم ہوندی ہے یا بیویاں دا بھی حصہ ہوندا او بھائی بیویاں دا حصہ ہوندا یا نہیں ہوندا وہ اج تک کسے صحابہ دے منکر کول جڑا باغ فدق دے پھدک کرندا اس کول کدی یہ پوچھو کہ پھر پوری گل کرنا بھئی حصہ حضرت اما عائشہ صدیقہ دا بھی آئی حصہ حضرت ام حبیبہ دا بھی آئی حضرت ام المومنین حضرت میمونہ دا بھی آئی جی ازواج مطہرات دا بھی آئی حضرت حفصہ دا بھی آئی ادھا نہیں ویندا کیوں پتہ ثبوت تھے لگ سی بھئی عائشہ تو صدیقہ بیٹی کس دی آئی حضرت ام حفصہ بیٹی کس دی آئی حضرت عمر پاک دی تو ام حبیبہ بہن کس دی آئی اگر کھیسی تو صحیح شرم نہیں آندہ پیو اپنی بیٹی دا حق مرے سی اچھا چلو سیدنا صدیق اکبر این نہیں بول سکتے سن نا کہ ٹھیک ہے جی وراثت ہے سبھی کو ملنی چاہیے بالکل آپ کی ڈیمانڈ ٹھیک ہے جن جن کی وراثت ہے سب کو دوں پھر تو جناب کھاتا وچ آندہ ہی اپنے بھی یار یہ کبھی نہیں سوچا اس زاویہ نگاہ سے بھی سوچ کے دیکھو نا کہ ازواج مطہرات کیسا بنتا ہے یا نہیں بنتا تو پھر اگر یہ ڈیمانڈ کی گئی خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو سیدنا صدیق اکبر فرما دیتے نا کہ ٹھیک ہے بالکل جناب آپ کی وراثت ہے یہ آپ لیں اور جن جن کا شرعی طور پہ جو وراثت بنتی ہے ان کو آپ منتقل کریں اس میں اما عائشہ تو صدیقہ کا حق بنتا تھا کہ نہیں حضرت عمر پاک کی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حفصہ کا حق بنتا تھا کہ نہیں بولیں یار حضرت ابو سفیان وچ موجود سن وہی بول پاندے کہ صدیق نے غلط فیصلہ کیتا ہاں ام حبیبہ دا میں کہ تسیں ایویں نیرے چ وٹے مرے دے کملے پورا مسئلہ سمجھ کوئی نہیں آندا میں کہ انہاں نوں باغاں دی لوڑ کون ہے انہوں جس چیز لوڑ رہی نا وہ سورہ فتح آپ 29واں آج پڑھے یبتغون فضلا من اللہ یار باغاں تک خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جل خلیفے بنے نا تو جناب کپڑیاں دی گڑڑی چاہ کے ٹر پہ ویچن حضرت عمر پاک راہ چو میں یہ کہ بچیاں دا پیٹ پالنا صدیق اکبر جے تسیں کم شروع کر دیتا تو خلافت دا نظام کون چلے سی کیا کرنا فرمایا تو آڑا حصہ رکھ سیا بیت المال چو آپ واپس چلے گئے حصہ مقرر کیتا گیا ہن ذرا دل دے کان لا کے سنیو ہائے ہائے دل دے کان لا کے سنے میرے پاک صدیق اکبر بیت المال چو حصہ آندا بچیاں ڈیمانڈ کر دیتی اماں جی کوئی قدری مٹھا بھی پکا کے دا کرو آکے ٹھیک ہے بچے میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے کوئی مٹھے واسطے تھوڑے تھوڑے روز دے خرچے چو جمع کر کے ایک دن گھر مٹھا پکیا سیدنا صدیق اکبر دسترخوان تے بیٹھے فرمایا مٹھا کدھروں آیا فرمایا بچیاں ڈیمانڈ کیتی سی تے تھوڑا تھوڑا بچا کے میں آج مٹھا بنایا فرمایا ادھا مطلب ہے کہ آئے ہائے ہائے
کم وچ بھی گزارا ہو سکدا. فرمایا میرا آرڈر ہے صرف میرا اتنا جناب والا وظیفہ رکھا ہوں جتنے ایک عام مزدور دا وظیفہ انہاں جمع کے کرنا ہے. میرے پاک صدیق اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. فرمایا صدیق تیری کوئی خواہش ہے؟ یا رسول اللہ 3 خواہشان زندگی دیا. خواہشیں 3 آئے ہائے زندگی پوری تو خواہشاں 3 تو 3 جناب تینوں خواہشاں کریم ذات رسول نال جڑی ہوئی. اے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی میری پہلی خواہش ہے انفاق مالی علی رسول اللہ, جتنا مال ہے آپ کے قدموں پہ. اور دوسری خواہش جی ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ, یا رسول اللہ میری بیٹی ہے وہ آپ کے نکاح میں تھا. اور ان نظر الی وجہ رسول اللہ, دوسرا بس میری نظر ہو میری آنکھیں ہوں آپ کا چہرہ ہو دیکھو. جی کردہ اے سونیا ہر ویلے جی کردہ اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تقیدہ رواں محتاج نہیں کی اکھی درواں. سبحان اپنی زندگی کی خواہش ہے ہی نہیں ہے. سبحان. اور عمر پاک عمر پاک ان کے متعلق ایسی بے اعتدال اور ان سے جناب والا خیر منصف باتیں کرتے ہو. پڑھو تاریخ کو, جب بیت المقدس فتح ہوئی جناب والا فلسطین کا علاقہ فتح ہوا تھا تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر پاک کو خط لکھا کہ حضور آئیے سارا فلسطین ہم نے فتح کر لیا, مسجد اقصی میں بس عیسائی بند کر کے بیٹھے ہیں, جب آئیں گے وہ بھی فتح ہو جائے گا. 44 لاکھ مربع میل دا کلا مالک عمر جدوں مدینے ٹریا تے پروٹوکول کتنا ایک کوٹھ تے ایک غلام. توجہ ہے, یہ ہیں امیر المومنین. مدینے سے چلے عمر پاک, ایک اونٹ ساتھ ایک غلام. ایک منزل پہ آپ سوار ہوتے, تھلے اترے, غلام تیری باری ہے. منزل بمنزل سفر جاری رہا. جب فلسطین سامنے آیا حضرت عمر نیچے اترے, فرمایا غلام اٹھ دیا, حضور ہزارہ بندے سامنے کر دیں. فرمایا نہیں, باری تیری ہے. ادھر جناب پادری لے کے تورات مطالعہ پہ کرے, انہاں آکھیا ہون کے ویکھدا, اس آکھیا خالد بن ولید نو سدو. آکھے خالد بن ولید یہ فرماؤ یہ جڑا پیدل آندا پیا ہے تہاڈا امیر المومنین ہے, یہ جڑا اٹھ تے سوار ہے امیر المومنین ہے؟ آکھے جڑا پیدل آندا پیا. اس آکھیا دروازے کھول دیو. پادری آکھیا کیوں؟ اس آکھیا ساڈی تورات وچ لکھیا ہوا کہ امیر المومنین مسلماناں دا امیر جدوں فلسطین وچ داخل ہو سی, ساڈی تورات وچ لکھیا ہوا جدوں آوے گا خود پیدل ہوے گا, غلام اٹھ تے سوار ہوے گا. آئے ہائے ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. یہ سورہ فتح ہے, آیت نمبر 29 ہے. فرمایا ان کی یادگاریں تو ہم نے تورات اور زبور انجیل میں بھی رکھی ہیں. یہ یادداشتیں میں تورات انجیل کے اندر بھی موجود ہیں. اس آگے کھول دیو. جملہ بولنے لگا ہوں,
جملہ بول. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے خطاب سننا یا نہیں سننا. آپ کی سبحان اللہ، آپ کی سبحان اللہ اس چیز کو متعین کرے گی کہ آگے خطاب ہونا یا نہیں ہونا. جملہ بولنے لگا اور دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ ڈیمانڈ کروں گا. وہ عمر، اوے او عمر جڑا اپنے غلام دا حق نہ مارے، او میرے نبی دی آل دا حق نہ مارے. محبت نال نعرہ مارو. ہائے ہائے. کوفے کا گورنر، میرے کریم نبی کا صحابی حضرت سعد بن وقاص گورنر کوفہ حضور کے صحابی ہیں جی. انہوں نے پتر نکلیا گھوڑا لے کے گھروں. گورنر کوفہ کا بیٹا، صحابی رسول کا بیٹا گھوڑا لے کے گھوڑ دوڑ کے لیے گھر سے نکلتا ہے. ایک غریب دا پتر بھی گھوڑا لے کے اپنا باہر نکلیا تے جنابے والا صحابی رسول گورنر کوفہ انہوں دا پتر آکھدا نہ سامنے ہی نال کہ چلو جی. غریب دا گھوڑا اگے نکل گیا. گورنر کوفہ کے بیٹے نے ڈنڈا مارا غریب کے سر میں، سر پھاڑ دیا، خون ٹپکنے لگا. غریب دا پتر گھر نہیں گیا، ایڑی ماری سدھے مدینے. امیر المومنین ہے دیکھو میں کیوں یہی کوفہ کے گورنر ان کے بیٹے نے ڈنڈا مارا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرا گھوڑا آگے نکل گیا اس وجہ سے مارا. یہ نہیں فرمایا کہ میری سٹیٹ کا مسئلہ ہے. سمجھے نہیں آیا؟ میرا گورنر ہے جی، ہے جی، فاتح ایران ہے جی. آئے ہائے ہائے. فرمایا یار بس ٹھیک ہے کچھ دے دلا کے، میرا گورنر ہے، میں اب دوسری طرح نہیں جانا چاہتا، جانے دو. نہیں، اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ پہلے ہاتھ کڑی لگانی ہے گورنر کوفہ کو، پھر ہاتھ کڑی لاونی وہ دے پتر نو لے کے ہو میرے دربار. امیر المومنین دی عدالت چاہے وقت کا جنابے والا گورنر ہے، صحابی رسول ہے، ایران کا فاتح ہے، سوری جنابے والا آئے حضور کی بارگاہ میں، حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں. حضرت عمر نے پتہ کیا کیتا؟ ڈنڈا لیا نا تے غریب دے پتر ہوں دیتا، اور میں پہلے تے گورنر دے سیرے چ مارنا. صحابی رسول ہیں، ہاتھ بان لے. امیر المومنین غلطی میرے پتر دی، اس نے سزا ملنی چاہیے، میں نو کیوں ڈنڈا لگدا پیا؟ فرمایا تیرے پتر گورنری دے نشے ڈنڈا ماریا بے، میں گورنر دا پتر ہاں. جب تو پتر دی تربیت ٹھیک کردا، پتر دی جرت نہ ہویا تے گورنر کوفہ صحابی رسول فرماندے جی بالکل ڈنڈا میں لگنا چاہیے. تے غریب دے پتر نے ڈنڈا سٹ گتیا. حضرت عمر فرمایا کیوں؟ فرمایا عمر تیرے عدل تے انصاف نو دیکھ کے میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. ہائے ہائے. ہائے ہائے سبحان اللہ. او انہاں نو خلاف تے نہیں چاہیے. ہائے ہائے. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. یہ اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا ان کی علامت کیا ہے؟
فرمایا سجدوں کے نشان سے ان کی جبینیں روشن ہیں. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. میں ان کی شانیں صرف قرآن میں بیان نہیں ہو رہی، تورات اور انجیل میں بھی ہم نے لکھی. تورات اور پڑھیے سوائق المورکہ، سیدنا صدیق اکبر ہیں، تجارت کے لیے گئے اور پادری کی نظر پڑ گئی، ایران کے پادری کی. ازدی نام ہے، 450 سال عمر ہے. اس نے کہا ادھر آئیں، آپ کا نام؟ کہا عبداللہ. ابو بکر تو آپ کی کنیت تھی نا، اصل نام عبداللہ. باپ کا نام بتا دیا، شہر کا نام بتا دیا، قبیلہ بتا دیا. فرمایا اندر آ. فرمایا تیرے دائیں ران پہ کالا تل ہے. آئے تیری دائیں ران پہ کالا تل ہے. انہوں نے کہا یہ بات تو مجھے پتا ہے، میری والدہ کو پتا ہے، یا میرے والد صاحب کو پتا ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ کہا تورات میں لکھا. فرمایا یہ پڑھ، تیرا قد، تیرے لب و رخسار، تیرا بولنا، تیرا دیکھنا، تیری چال ڈھال، انداز تکلم، سب کچھ تورات میں لکھا ہوا ہے. اور تیری اس ران پہ کالا تل بھی ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور اصل بات جو میں نے تجھے بلایا وہ یہ ہے کہ آخر الزمان نبی پہ سب سے پہلا ایمان لانے والا تو ہی ہے، یہ لکھا ہوا ہے. جلدی جا، تیرے دوست نے رات کو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. تو ایک کوئی صدیق اکبر، پاک صدیق اکبر کوئی ایمان لے آمن تو بعد نہیں، یہ تو بچپن دی سنگت آئی. گئے دروازہ کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کی ہے؟ فرمایا کی ہے. میں نے بھی کلمہ پڑھاؤ. اگلی گل نہیں بھئی سونے، نکے ہوندے دے نال بچپن اکٹھا گزریا، کوئی دلیل دیو نہیں، کلمہ پڑھاؤ. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے پڑھا دیا. شام کا بابا، میں غالباً شاید پہلے کوئی اور نام لے گیا، شام کا بابا. وہاں سے سیدنا صدیق اکبر آئے مدینہ، دروازہ کھٹکھٹایا، یار مکہ پاک، دروازہ کھٹکھٹایا، نبوت کا دعویٰ کی. ہاں میں نے بھی کلمہ پڑھاؤ. پڑھ لیا، تورن لگے، کھلو رہے. یا رسول اللہ میں تو نکے ہونا تو جاننا، لیکن اگوں منکر ہیں، وہ جو کوئی دلیل پوچھ بون تو میں انہوں نے جواب کے دیواں. میرے نبی فرمایا وہ بابے والا واقعہ کافی نہیں ہے. صدیق اکبر یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ غیب تو اللہ ہی جاندا ہے، تو انو میں دسیا کوئی نہیں، تو انو کیوں پتہ لگا؟ گل سمجھ کوئی نہیں. ہائے ہائے سبحان. ان کی مثالیں ان کے جناب والا محمد و محاسن خصائص فضائل تورات و انجیل میں موجود ہیں. سبحان. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. اور اللہ مثال بڑی کمال دی. اور میں جس طرح کزرع، جس طرح کھیتی سٹا نکالتی ہے، پٹھا نکالتی ہے جی، اور اس کو جناب والا پھر مزید تبیز کیا جاتا ہے، اس کو موٹا کیا جاتا ہے. فاستوى علی سوقہ، اس اپنی ٹہنی پہ پروان چڑھتی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ يعجب الزراع يعجب يعجب کسان ویکھ کے کھیتی نو خوش ہوندا. لیغیظ آئے آئے ہن آیا ہی کالیاں توار.
ہن کالے آرے تھلے آئے نہیں لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ فرمایا کافر ویکھ کے سڑدا سمجھ کوئی نہیں آئی وہ کھیتی کوئی گوارا تے کوئی باجرہ تے کوئی جناب گندم تے کوئی چھولے نہیں سن وہ کھیتی صحابہ دی سی جی تے میرے سونے گوڑیاں لا لا کے صاف کیتا گوڑیاں کر کر کے صفائیاں کیتیاں جی تے جس ویلے ویکھیا ادھر ابو بکر بیٹھا ادھر عمر بیٹھا ادھر عثمان بیٹھا ادھر علی بیٹھا انس بیٹھا ابو ہریرہ بیٹھا ویکھ ویکھ کے سونا پہ خوش ہوندا ابو جال پہ سڑدا اللہ فرماندا لیغیظ بہم الکفار کفار جس ویلے ویکھدا کہ حلقہ اصحاب میں میرے محبوب کیسے بیٹھے ہیں اور حضور کے صحابہ ہائے ہائے رونق لگی ہوئی ہے کافر ویکھ کے پہ خوش ہوندا سورہ فتح آیت نمبر 29 پتہ چلا کہ صحابہ تو ہمیشہ سڑدا کافر ہے گل سمجھ کوئی نہیں لیغیظ بہم الکفار نام ہے کسی دا نہیں چاہیا سورہ فتح آیت نمبر 29 ہے گھر ونج کے پڑھ لوے حضور دے صحابہ تو سڑدا کل بھی کافر آئی سڑدا اج بھی کافر ہے اس لیے یہ بات یاد رکھیں ان کے آپس میں کوئی کجی کمی نہیں ہے رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور مزید تسلی کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 پڑھ لیجئے سبحان اللہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فرمایا ان کے دلوں میں الفت ڈال دیے کس نے فرمایا پچھلے ایسا پڑھو نا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فرمایا ذکر کرو اذکرو مجلس سجا کے ذکر کرو اکٹھے ہو کے ذکر کرو اس نعمت کا جس نعمت کے آنے سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے اس نے آ کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تمہیں بھائی بھائی بنا دیا یہ ہے صحابہ کی شان اتنی آیتیں سن کے بھی عقیدہ درست نہ ہو محبت والے میں خوبصورت بات کی سنا دوں کلام اللہ سے ثابت ہوئی ہے کلام اللہ سے ثابت ہے رفعت صحابہ کی حدیثوں نے سکھائی شان اور شوکت صحابہ کی حدیثوں نے سکھائی شان اور شوکت رسول پاک خود ان کا بڑا اکرام کرتے تھے رسول پاک خود ان کا بڑا اکرام کرتے تھے کیا کرتے تھے اہل بیت بھی حرمت صحابہ کی کیا کرتے تھے اہل بیت بھی حرمت چمن اسلام کا سینچا انہوں نے اپنے خونوں سے چمن اسلام کا سینچا انہوں نے اپنے خونوں سے نچھاور ہو گئی مذہب پہ ہر راحت صحابہ کی نچھاور ہو گئی مذہب پہ ہر راحت
خدا ان سے ہوا راضی، نبی ان سے رہے راضی، رضائے حق پہ خود راضی، یہ تھی قربت صحابہ کی۔ کبھی نارے جہنم چھو نہیں سکتی صحابہ کو، تو ثابت ہو گیا جاگیر ہے جنت۔ ہم ایک طرف حدیث پڑھتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے، یہ حدیث کس مقام پہ ہے؟ جامع الترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد۔ حدیث کی 3 کتابوں میں، بڑی 3 کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اسی جامع الترمذی، اسی سنن ابن ماجہ اور اسی مسند احمد میں اسی مقام پہ یہ حدیث بھی موجود ہے جس کے راوی خود مولا علی۔ کون سی؟ شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر پاک دور سے آ رہے ہیں اور میرے کریم نے فرمایا علی ہازان سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ فرمایا علی یہ میرا پاک صدیق تو میرا پاک عمر، فرمایا جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، من الاولین والآخرین، فرمایا حضرت آدم سے لے کے مجھ تک اور مجھ سے لے کے قیامت تک اولین و آخرین سب بوڑھوں کے، الا النبیین والمرسلین سوائے نبیاں تے رسولاں دے، جے میں اتھے میرے پاک صدیق دے امام، میرے مولا علی دے امام سیدنا صدیق اکبر تے عمر، انجار جنت وچ بھی امام میرے پاک صدیق تے پاک عمر اہل بیت بھی امام، کیونکہ الا النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اولین و آخرین کے امام شیخین کریمین۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ آخر یہ تو بڑھے تو ہونے ہی کوئی نہیں، بڑھے تو ہونے ہی کوئی نہیں۔ میں کہ بڑھے کو نہیں ہونے تو لفظ شباب دا بھی تعین حضور نے فرماونا نا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، تے کہول تے شباب دونوں دا ذکر کیوں فرمایا؟ علماء فرمان دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی نسبت گل کر رہے ہیں بھئی جڑا دنیا تو جوانی ٹرسی ایمان دی حالت او دے سردار حسن و حسین، تے جڑا دنیا چو بڑھاپے ٹرسی او دے سردار شیخین کریم ہیں۔ تے اتھے دنیا تے بھی اساں ویکھیا بھئی 5 ٹائم نماز وچ حضرت مولا علی اپنے بچیاں سمیت سیدنا صدیق اکبر تو حضرت عمر پاک تو عثمان غنی پاک دے پیچھے کھلو کے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں پیچھے سے امام صاحب کے، اللہ اکبر۔ میں کہ کالا مننے نہ مننے مولا علی 5 نمازاں چ خلفائے ثلاثہ نو اپنا امام منی کھلوتے۔ اس لیے ایک بات سے نشین فرما لیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، فرمایا صحابہ کو اللہ نے تم سے زیادہ اکرام تکریم اور تعظیم عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، اس لیے میرے صحابہ کا اکرام کیا کرو، تعظیم کیا کرو۔ لا تمس النار مسلمن رآ او رآ من رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، فرمایا وہ صحابی بھی جنتی ہے، جس نے صحابہ کا دیدار کیا وہ بھی جنت ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جس کو تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالیاں نکالتا ہے اسے کہو تیرے شر پہ خدا کی لعنت۔ میرے نبی کو خبر تھی کہ ایسے ہوں گے
اس لیے پہلے سے راستے بند کر دیے، پہلے سے راستے بند کر دیے، چونکہ قبلہ شاہ صاحب کا حکم ہے، میں وہ کلام پڑھ دیتا ہوں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا اسی شعر میں تھوڑی ترمیم ہے۔ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور، بولو بولو، اگر ہوا یہ عقیدہ، میں اس یقین سے نکلا تھا حاضری کے لیے، میں اس یقین نکلا تھا حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جان، بولو بولو، میرے سفر کا ارادہ خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ، رب ذوالجلال میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور آستانہ عالیہ، چشتیہ، صابریہ کا فیض ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب